آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا، اللہ کے نبی میرا پڑوسی ہے، مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میری زندگی اجیرن کر دی ہے، میری دنیا جہنم بنا کر کے رکھ دی۔ حالانکہ یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی ایسا کر، اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا اور باہر لا کے رکھ دے۔ اس صحابی نے ایسا ہی کیا، اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اٹھایا اور باہر لا کے رکھ دیا۔ اب جو کوئی آتا جاتا ہوا گزرتا ہوا اسے پوچھے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، گھر میں سب خیریت ہے نا، کیوں اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کے باہر لا کے رکھ دیا؟ کہتا جی میرا پڑوسی جو ہے اس نے مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے، بڑا پریشان کر دیا ہے، میری زندگی عذاب بنا کر کے رکھ دی ہے۔ تو وہ گزرنے والا کہتا، اچھا اللہ کا غضب ہو ایسے پڑوسی پہ، ایسے برے انسان پہ جس نے تیری زندگی خراب اور برباد کر کے رکھی ہوئی ہے۔ پھر کوئی اور گزرتا، وہ پوچھتا کہ بھائی کیا ہوا ہے، گھر میں سارے معاملات ٹھیک ہے نا، کیوں اپنا ساز و سامان اٹھا کے اور باہر آ کے رستے میں بیٹھے ہوئے؟ بتاتا کہ بھائی میرا پڑوسی مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، میری دنیا اس نے عذاب بنا دی ہے۔ گزرنے والا کہتا، اچھا اللہ کی مار پڑے اسے، غضب ہو اس پہ، اللہ کا تباہ و برباد ہو، نیست و نابود ہو، اتنا برا پڑوسی تجھے ملا ہے؟ اسے خبر پہنچی کہ یہ معاملہ باہر سارا ہو رہا ہے، آ کے کہتا ہو بھائی تجھے اللہ کا واسطہ اپنے ساز و سامان کو اٹھا، اپنے گھر کے اندر چل، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد تجھے تنگ نہیں کروں۔ کسی انسان پہ ظلم کرنا حرام ہے، اور جو انسان کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العزت آخرت میں اس کو اس کا پورا ظلم کا بدلہ چکایا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ہے اور معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور بندوں کے اندر بھی یہ صفت ہونا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اس چیز کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔